بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ چل رہی تھی جو کہ احلت لنا میتتان ودمان، یعنی دو مردار اور دو خون ہمارے حلال کیے گئے. تو اس کے ہم نے تھوڑی گفتگو کر لی تھی اس کے پر جو اس کا متن تھا اس کے بعد تھوڑی گفتگو ہو گئی تھی اعراب کے اعتبار سے. پھر ابھی تھوڑا جو اس میں فوائد ہیں اور جو باتیں انشاءاللہ اس کی طرف جاتے ہیں تو اور تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. پہلے ہم نے بتایا تھا احلت، یہ کون سا صیغہ تھا؟ احلت مجہول کا صیغہ ہے. ہاں مجہول کا صیغہ، یعنی اس کا فاعل مذکور نہیں ہے. اور یہاں پہ کیا وجہ ہے فاعل کو حذف کرنے کی؟ فائل کو فاعل کو یہاں پہ کیوں حذف کیا؟ کیوں نہیں مذکور ہے؟ کیونکہ بہت ساری وجوہات ہم نے بتائی تھی نا، فاعل کو حذف کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کبھی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ فاعل کو ذکر نہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے خوف ہے. یعنی قتل زید، زید کا خون کیا گیا، آپ کو پتہ ہے قاتل کون ہے لیکن آپ ڈرتے ہیں، آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں. یا ضرب زید، زید کو مارا گیا، جس سے مارا اس سے آپ ڈرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. یا تو کبھی کبھی اس کی حقارت کی وجہ سے یہ وہ فاعل اتنا حقیر ہے کہ اس کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں. کبھی اور کوئی وجوہات ہو، کبھی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ معروف ہے، فاعل بالکل معروف ہے کہ اس کو ذکر کرنے کا اگر نہیں بھی ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے کون ہے. تو یہاں پہ کیا وجہ ہے؟ یہ معلوم پڑتے ہیں آپ کو؟ ہاں بالکل معلوم ہے، کیونکہ تحلیل اور تحریم صرف اللہ اور رب العزت کے اختیار میں. کسی چیز کو حلال کرنا ہے، کسی چیز کو حرام کرنا ہے، صرف اللہ اور رب العزت کے اختیار میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی چیز کو حلال کہیں یا حرام کہیں، یا آپ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں. اللہ اور رب العزت نے جو فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنے نفس سے خود ہی نہیں کہتے دین کے معاملے میں، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا آپ وہی کرتے ہیں. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ پیاز اور لہسن کھا کے ہماری مسجد میں نہ آنا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حرمت، یہ تو حرام ہوگی یہ دو چیزیں. آپ سے نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے مجھے اختیار نہیں میں اس کو حرام کروں، یا کسی چیز کو حرام کیا تو مجھے اختیار نہیں میں اس کو حلال کروں. یعنی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف اس چیز سے منع کر رہا ہوں کیونکہ اس کی بو بہت سخت ہوتی ہے. تو کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا، یہ دو چیزیں حرام نہیں ہیں. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کہتے ہیں، لیکن اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. ٹھیک ہے. وحلت، ہاں وحلت لنا میتتان ودمان، یعنی دو مردار اور دو خون ہمارے حلال کیے گئے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حکم کسی مردار میں اور کسی خون میں کیا ہے؟ جی وہ حرام ہے. ہاں یعنی کوئی چیز مردار ہے تو حرام ہے، اور کوئی چیز اگر خون ہے تو بھی حرام ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دو خون اور دو مردار ہمارے حلال ہے، اس کا مطلب اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، وہ حرام ہو گئے. اور یہ قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ چلتے ہیں، جو سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخر الآیہ. یعنی آپ سے اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت، حرام کیا گیا. حرمت یہاں پہ بھی مجہول کا صیغہ ہے کیونکہ حرام کرنے والا اللہ رب العزت ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، میتہ یعنی مردار. اور یہاں پہ جس طرح نحو کے صیغے میں آیا ہے تو المیتہ سے مراد جن سے، یعنی جو بھی جتنی بھی مردار ہیں وہ سب تم پہ حرام ہے. کوئی چیز مردار ہو، چاہے معقول اللحم ہو چاہے معقول اللحم نہ ہو، جو بھی ہو مردار ہے تو وہ حرام ہوگی تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون، کوئی بھی چیز اگر وہ خون ہے جن سے خون میں سے تو تمہارے پر حرام ہوگی. ولحم الخنزیر، یعنی سور کا گوشت، ولحم الخنزیر، آگے اور بہت ساری چیزیں اس آیت میں آتی ہیں جو کہ اللہ نے حرام کر دی. تو اس آیت سے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ استثناء ہو رہا ہے. استثناء کا معنی ہم دیکھ چکے ہیں نا، استثناء کا معنی سمجھتے ہیں نا؟
ہم دیکھ چکے ہیں استثناء پہلے بھی، لیکن وہاں پہ ہم نے نحو میں دیکھا تھا مطلب الا، ہاں ایکسیپشنل ایکسیپشن، ہاں ایکسیپشن، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا الا واخواتها سے، اللہ ہاں اللہ جیسے جال قوم الا زیدن، تو یہ اس کو جی جی استثناء کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ پہلے آیت میں کیا ہے کہ تمام مردار، تمام خون حرام ہو گئے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں پہ دو چیزیں، چار چیزیں استثناء ہو رہی ہیں، دو میتہ میں اور دو خون میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن لے کے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ لوگ گمراہ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو لیں گے، قرآن میں جو چیز حلال ہے اس کو ہم حلال لیں گے، جو چیز حرام ہے ہم اس کو حرام کہیں گے۔ جس طرح مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سے کسی کو اس طرح نہ پاؤں کہ وہ مجھے حدیث کے الفاظ ابھی پورے ذہن میں نہیں آ رہے، کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی یہاں تمہارے اور ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے جو چیز ہم حلال پاتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو چیز ہم حرام پائیں گے وہ چیز حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں حرام کروں وہ اسی طرح جس طرح اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، جس چیز کو میں حلال کروں تو اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا گھریلو گدھے تمہارے پر حرام ہے، گھریلو گدھے تمہارے پر حرام ہے، گھریلو گدھوں کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں آتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو جو شخص اگر صرف قرآن کو لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ گھریلو گدھے وہ کھا لے، اور جو شخص صرف اگر قرآن کو لیتا ہے تو اسے مچھلی کھانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ مچھلی مچھلی کہاں پہ آئے گی؟ میتہ میں آئے گی، میتہ میں آئے گی نا، کیونکہ آپ اس کو جب لیں گے پکڑیں گے تو مر جائے گی، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، مچھلی کو کوئی ذبح نہیں کرتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی حاجت ہے۔ اور اسی طرح جو شخص صرف اگر قرآن پر عمل کرتا ہے تو کلیجی تلی وہ نہیں کھائے، اگر اس طرح ہے تو یہ سب قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ لمبی بحث ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے مجمل حکم ہوتا ہے، یعنی ایک عام حکم ہوتا ہے اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، جس طرح یہاں پہ ہے کہ تمام مردار اور خون تو حرام ہے لیکن سوائے اس چیز کے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ان کا لفظ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، جس طرح ہمیں ظلم کی تفسیر کی تھی ایک آیت میں، ظلم سے مراد صحابہ کرام تمام ظلم سمجھ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کیا شرک کے ساتھ۔ تو حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ جو قرآن آپ نے نازل کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ سوچیں غور کریں اللہ کی کتاب میں۔ یعنی صرف قرآن اکیلا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث دونوں ساتھ میں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلف صالح کا فہم بھی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، تب آدمی سیدھی راہ پہ رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ استثناء ہے، دو مردار اور دو خون، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اچھا، پہلا والا تو ہم نے دیکھ لیا، یہاں پہ ٹڈی ہے۔ ٹڈی کے بارے میں عام طور پہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ سعودیہ میں ملی جاتی ہے، تو اس میں کچھ علماء نے بحث کی، ہم اتنا اس میں نہیں جاتے، یعنی اس میں بحث کی کہ جناب ٹڈی اگر آپ کو مردہ ملے تب آپ کے لیے حلال ہے، یا پھر آپ اس کو پکڑ کے خود ہی اس کو فرائی کریں تب حلال ہے۔ ارغرض علامہ صنعانی رحمہ اللہ اپنی شرح میں لکھتے ہیں سبل السلام کہ جس طرح بھی ٹڈی آپ کو ملے، چاہے سر کٹی ہوئی ملے یا جس حالت میں بھی ملے، تو آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ حدیث میں کوئی قید نہیں ہے، ٹڈی حلال ہے، الا یہ کہ کچھ علماء یہاں پہ قید رکھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اندلس کی جو جراد ہوتی ہے، اندلس کی جو ٹڈی ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے، تو اگر یہ زہریلا مادہ اس میں ثابت ہے تب آدمی اس سے اجتناب کرے، نہیں تو اس کے علاوہ حلال ہے۔ اسی طرح شیخ التیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ٹڈی آپ کو مردار ملے جیسی بھی حالت میں تو آپ کے لیے حلال ہے، الا یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی زہر دے کے مارا گیا ہے، اگر زہر دے کے مارا گیا تو مطلب وہ زہر اس میں ہے، تو اس زہر کی وجہ سے وہ آپ اس کو نہیں کھائیں، نہیں تو وہ میتہ کی حالت میں آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ اسی طرح ہوت ہے، ہوت سے مراد ہم نے کیا کہا تھا؟ مچھلی، ہاں مچھلی، تو مچھلی ساری کی ساری مچھلیاں آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر مریں یا چاہے پانی کے باہر نکل کے مریں، وہ سب کے سب حلال ہیں، چاہے پانی کے اوپر تیرتی بھی ملیں وہ سب حلال ہیں۔ اور پانی کے جتنے بھی جانور ہیں علماء کہتے ہیں وہ سب حلال ہیں، چاہے وہ خنزیر کی شکل میں ہو یا کتے کی شکل میں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں وہ نہیں کھانے چاہیے، لیکن صحیح قول جیسے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے اس کو راجح قول دیا ہے کہ پانی کا جو بھی ہے، چاہے خنزیر کی شکل میں آپ کو کوئی ملے
یہاں تک کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ اگر پانی میں تمہیں کوئی ایسی مچھلی ملے جو کہ عورت کی شکل کی ہو، کیا حلال ہے، کھا سکتے؟ تو بول ہاں کھا سکتے، کیونکہ وہ پانی کے جانوروں میں سے ہے. تو یہ سب یہاں پہ جائز ہے انشاءاللہ. جراد ہو گیا اور حوت ہو گیا. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو صرف پانی میں رہتی، جو پانی کے باہر بھی رہتی پانی میں، تو وہ چیزیں حرام ہے نا. اس میں تھوڑا اختلاف ہے. جس طرح مگرمچھ ہو گئی، کچھوا ہو گیا. تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پانی کے باہر آتی تو ہیں لیکن زیادہ رہ نہیں سکتی. شیخ عثیمین کی تو شیخ عثیمین کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ بھی حلال ہے، لیکن اللہ عالم ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. شیخ عثیمین اس کو حلال کہتے ہیں. کچھوے کا میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کچھوے کے انڈے کھاتے ہیں، لیکن اللہ عالم اس کے بارے میں بول نہیں سکتے. لیکن پانی کا جانور کا مراد یہ ہے کہ وہ پانی کے بغیر زیادہ رہ نہیں سکے. باہر تو آئے لیکن اگر زیادہ دیر رہے تو وہ مر جائے گا، تو وہ پانی کا جانور ہے. لیکن مینڈک کے بارے میں خاص آتا ہے کہ مینڈک اس میں سے حرام ہے. مینڈک کو مارنے سے آپ سے منع کیا، جب مارنے سے منع کیا تو پھر اس کو کھا کیسے سکتے ہیں؟ مینڈک کے بارے میں آتا ہے. لیکن باقی جو چیزیں جو باہر آ کے رہتی ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. اور جیسا میں نے بتایا میرے علم کے مطابق شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے مگرمچھ کو حلال کرا دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دیر تک پانی سے باہر نہیں رہ سکتی. اگر زیادہ دیر پانی سے باہر رہے گی تو پھر وہ مر سکتی ہے. تو یہ میتہ ہو گئے ٹڈی، اور یہ اس کے علاوہ تمام میتہ حرام. ٹھیک ہے. اور دو خون، تحال اور کبد، یعنی کلیجی اور تلنی، جو عام طور پر جب ذبح کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ نکلتا ہے اس میں. کیونکہ آیت میں جو آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، دم یعنی خون. کیونکہ پچھلے زمانے میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ ذبح کرتے، جو خون جو بہتا ہے نا بکرے سے یا کسی چیز کو بھی ذبح کریں یا اونٹ سے، اس خون کو وہ جما کے اس کو بھی کھاتے تھے، اس کو بھی استعمال کرتے تھے. تو ایسے خون سے منع کر دیا. صرف وہ خون جائز ہے جو کہ جس طرح یہاں پہ حدیث میں آ رہا ہے کہ کبد و تحال میں، تو یہ جائز ہے، اس کو رہ سکتے ہیں. اچھا، اس حدیث کی تخریج کی امام احمد اور ابن ماجہ اور فی اضعاف، اور اس میں یہ کمزوری ہے. جی ایک چیز اس میں یہ اس میں جو حلال کیا، یہ جو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. کلیجی اور یہ ہے نا جو حلال ہے، یہ ہاں کھا سکتے ہیں. جی یہ ذبح کیے ہوئے جانور سے ہے نا، صرف ہاں ذبح کیے ہوئے جانور. لازم ذبح کیے ہوئے جانور سے. جس کو آپ نے ذبح نہیں کیا وہ خود ہی اپنی موت مر گیا تو وہ ہو گیا میتہ، ہو گیا، وہ میتہ کے حکم آ گیا، وہ حلال نہیں پھر. ہاں اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ پھر آپ کے لیے وہ حلال نہیں، الا یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کی جو کھال ہے اس کو نکال کے اس کو دباغ دے کے یا بغیر دباغ کے اس کو مشکیزے کے طور پر پہلے استعمال کر سکتے تھے، لیکن وہ الگ ہوا. لیکن اگر وہ اپنی موت مر گیا، ڈوبنے سے مر گیا یا پھر کسی بھیڑیے نے اس کو آدھا کھا لیا اس سے مر گیا، یا پھر اور چیزیں جس طرح اس آیت کریمہ میں بھی آتا ہے، تو میتہ کے حکم میں آئے گا، تب وہ نہیں ہے. الا یہ کہ آپ نے خود اس کو اگر ذبح کر دیا مرنے سے پہلے تب اس کو کھا سکتے ہیں، یا تو اس کو اگر شکار کیا ہے تب وہ حلال ہوگا. یعنی یہ جو ہے یہ معقول اللحم جانوروں میں سے ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہو، لیکن ان کے اندر جو خون نکلے گا وہ تو حرام ہے، سوائے یہ دو خون کے جو کہ کبد اور تحال ہیں. واضح؟ جی. تو اس حدیث میں ضعف ہے. ضعف کیسا ہے کہ یہ حدیث میں کوئی راوی ہے جن کا حافظہ کمزور ہے، لیکن یہاں پہ ایک مختصر بحث یہاں پہ نیچے دی گئی ہے. جس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں حاشیہ میں نمبر 5 لکھا ہوا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا حکم صحیح کا لگا، اس حدیث کا صحیح کا لگا ہے. اور لیکن لکھتے ہیں کہ نقل الحافظ فی التلخیص الحبیر. حافظ سے مراد کون ہے؟ ابن حجر. ہاں ابن حجر. حافظ کبھی بھی آپ دیکھیں تو اس سے مراد حافظ ابن حجر ہے، الا یہ کہ ان کے علاوہ کوئی اور حافظ ہو تو ان کا نام آئے گا. لیکن اگر صرف حافظ لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد ابن حجر ہے. اور حافظ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن حافظ ہے. جی حافظ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ سے اوپر حدیثیں یاد. آواز واضح ہو رہی ہے؟ ہاں آواز نہیں آ رہی. نیٹ ورک ویک ہے کیا آپ کا؟
آواز بریک ہوتی ہے بار سنے نہیں میری طرف سے تو صحیح تھا، مجھے آپ کی آواز نہیں ہے، شاید بیچ میں محل میں دونوں کی آواز محل میں رک گئی. جی حافظ سے مراد وہ ہے جس کو 1,00,000 سے اوپر حدیثیں یاد ہوں. قرآن حافظ یہاں پہ مراد نہیں ہے. تو یہ حافظ ابن حجر کی کتاب تلخیص الحبیر جس میں انہوں نے بہت ساری احادیث کی تخریج کی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے موقوفاً علی ابن عمر، موقوفاً علی ابن عمر عن ابی زرع و ابی حاتم دارقطنی ثم قال وهي في حكم المرفوع. موقوف سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو تعلق تو مصطلح حدیث میں ہے، لیکن یہاں پہ لفظ آ گیا تو اس کو تھوڑا سا اس کا ہلکا پھلکا معنی کر دیتے ہیں. موقوف سے کیا مراد ہے کچھ اس کے بارے میں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی بالکل. جی نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے. جی یہاں پہ لفظ ہے موقوف. موقوف، موقوف کا معنی کچھ ہے ذہن میں؟ موقوف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اگر ہم بولیں کہ حدیث موقوف ہے تو کیا اس کا مطلب ہوگا؟ جی نہیں آواز پھر سے آپ کی غائب ہو گئی، ابھی صحیح تھی ابھی پھر. موقوف ہے تو نہیں سمجھ آ رہا. اچھا موقوف سے مراد یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سند تو ہم پہچانتے ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ حدیث اگر امام احمد سے تو امام احمد کے شیخ ہیں مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن مہدی، پھر ان کے شیخ ہے شعبہ مثال کے طور پر، پھر آگے جا جا کے صحابی تک پہنچ کے پھر آخر میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے ہاں اللہ کے رسول. تو جب کوئی حدیث اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف یا آپ کے فعل کی طرف یا آپ کی طرف نسبت کی جائے تو اس حدیث کو کہتے ہیں مرفوع. کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہاں مرفوع کہتے ہیں. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بلند کر دینا، یعنی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا دی گئی ہے، مرفوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اگر کسی حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو اسے مرفوع کہتے ہیں. اگر کسی حدیث کی یا کسی خبر کو صحابی کے قول پہ روک دیا جائے، صحابی کے قول پر یعنی نبی کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں موقوف. اسے موقوف کہیں گے یعنی یہ صحابی کا قول ہے، نبی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، صحابی نے یہ بات کہی ہے، اسے موقوف کہتے ہیں. موقوف کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک یہ روک دی گئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے بلند نہیں کیا گیا، مرفوع نہیں ہوئی، تو اسے موقوف کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں لفظ یہاں پہ آ رہے ہیں کہ حافظ ابن حجر اپنی کتاب تلخیص حبیر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے. تصحیح الحدیث موقوفاً، موقوفاً سے کیا مراد؟ یعنی امام احمد یا ابن ماجہ سے لے کے ابن عمر تک کی روایت صحیح ہے، ابن عمر تک، یعنی یہاں تک یہ سند صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں ہے لیکن صحابی تک یہ سند صحیح ہے موقوفاً. اور یہ تصحیح کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام ابو زرع سے. یہ بہت بڑے محدث اپنے وقت کے، امام مسلم کے استاد ہیں ابو زرع الرازی. جب امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی تو پھر اپنی کتاب اپنے استاد ابو زرع پہ پیش کی تاکہ وہ اس کی نظر ثانی اس پہ کریں اور انہیں اس کے بارے میں بتائیں. اسی طرح ابو حاتم ہیں، اپنے زمان کے بہت بڑے محدث ہیں ابو حاتم، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ امام مسلم سے بھی بڑے علماء تھے، لیکن امام مسلم کی کتاب کو شرف قبولیت حاصل ہوئی اس لیے ان کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے. لیکن یہ بہت بڑے محدثین ہیں، ابو زرع ہیں، ابو حاتم الرازی ہیں، دونوں رازی، اور امام دارقطنی یہ تھوڑا بعد کے ہیں، امام دارقطنی بھی بہت بڑے محدث ہیں. یعنی ان سب نے اس حدیث کو ابن عمر پہ موقوفاً صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے تو مطلب ابن عمر تک سند ٹھیک ہے، تو کیا حدیث مان لینی چاہیے؟ جی صحابی کا قول، صحابی کا قول ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول نہیں ہے. یعنی حلال و حرام کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور رسول جو ہے اللہ و رسول کی طرف سے، تو صحابی کا تو حق نہیں بنتا ہے. پھر صحابی نے بھی جب بات کی ہوگی تو اللہ کے رسول سن کے ہی کی ہوگی. ہاں وہی کی ہوگی، لیکن اس کا صیغہ خاص اس طرح ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس کو موقوف صحیح کہنے کے بعد کہتے ہیں ثم قال، پھر حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں وہی فی حکم المرفوع، لیکن یہ حدیث موقوف ہونے کے باوجود
حکمن مرفوع ہے، حکمن مرفوع ہے، یعنی مرفوع تو نہیں ہے کہ ابن عمر نے ایسا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا. جو جس روایت میں اس طرح ہے، جو یہ ہمارے سامنے ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے. لیکن یہ روایت کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ احلت لنا، کہ ہمارے لیے حلال کیے گئے 2 خون اور 2 مردار، یہ موقوفاً صحیح ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کیا کہ یہ موقوف جو صحیح ہے یہ مرفوع کے حکم میں، یعنی اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس کی وجہ یہاں پہ آگے یہاں پہ بیان کرے. لأن قول الصحابی، کیونکہ صحابی کا قول رضی اللہ عنہم، وحل لنا، ہمارے لیے کچھ حلال کیا گیا، یا حرم علینا، یا ہمارے پر حرام کیا گیا. کذا مثل قوله امرنا بکذا، اسی طرح اگر صحابی کہیں امرنا بکذا، ہمیں اس طرح حکم دیا گیا، ونہینا عن کذا، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا. تو اگر کوئی صحابی اس طرح کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حلال کرنے والا کون ہے، حرام کرنے والا کون ہے، حکم دینے والا کون ہے، منع کرنے والا کون ہے؟ کون ہوگا وہ؟ اللہ کے رسول. تو کیا ہو گیا؟ وہ مرفوع ہو گیا، حکمن مرفوع ہو گیا. یعنی بھلی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے اس چیز کی نسبت دین کی طرف کی ہے، اور دین میں صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. اگر ان کی اپنی رائے ہوتی ہے تو اس کو واضح کرتے ہیں کہ رائے ہے. لیکن اگر کوئی صحابی اس طرح کہے کہ احل لنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حلال کیا اللہ کے حکم سے. حرم علینا، یعنی ہمارے پر حرام ہے تو اللہ کے حکم سے. امرنا کذا، ہمیں حکم دیا گیا. صحابہ کو حکم دینے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے. نہینا، ہمیں منع کیا گیا، کسی چیز سے منع کیا گیا تو منع کرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حکمن مرفوع ہے، یعنی صراحتاً مرفوع نہیں، لیکن حکم اس کا مرفوع ہے. فیحصل الاستدلال، تو اس حدیث سے استدلال بالکل صحیح ہے. لأنها في معنى المرفوع، کیونکہ یہ مرفوع کے معنی میں. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اگر کسی کو اس میں اور بحث چاہیے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے جہاں پہ احادیث پہ بحث کی، اس میں شیخ البانی نے اپنا فقہ بھی کچھ ساتھ ملاتے ہیں. جس طرح یہ حدیث اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سلسلہ صحیحہ میں ہے، شیخ البانی کی کتاب ہے سلسلہ صحیحہ، اور سلسلہ ضعیفہ صحیحہ میں صحیح روایت لے کے آئے ہیں، ضعیفہ میں ضعیف. تو صحیحہ میں 1118 حدیث پہ ہیں. تو یہ واضح ہو گیا. یعنی یعنی علماء نے کہا ہے کہ حدیث تو مرفوعاً تو یہ ضعیف ہے، یعنی یہ بولنا کہ ابن عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ پھر متن یہ ضعیف ہے. لیکن ابن عمر تک سند صحیح موقوفاً. جب موقوفاً صحیح ہے، اور یہ بات جو ہے یہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دین میں، کیونکہ یہ دین کی بات ہے، تو یہ حکماً یہ مرفوع ہے، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہوگی. اور یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ایسے اور بھی مثالیں آئیں گی کہ جس طرح صحابی اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا حکم دیا جاتا تھا، ہمیں اس چیز سے منع کیا جاتا تھا. اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے. تو یہ دین کا حصہ ہے، یہ حکماً مرفوع اسے کہتے ہیں. جی کوئی سوال تھا؟ سلسلہ صحیح میں حدیث نمبر جو ہے یہ جتنے بھی البانی کی کتاب سے ہے، کون سی؟ نہیں، یہ جو حدیث ہے اس نہیں کو وہ ہاں انہوں نے اس کو ذکر وہاں پر کیا ہے. ہاں انہوں نے کیونکہ شیخ البانی بہت ساری حدیثوں کو جس کو لوگوں نے صحیح کہا یا ضعیف کہا، شیخ البانی نے اپنی تحقیق کر کے کسی کو صحیحہ میں لے کے آئے ان کی تحقیق کے حساب سے، کسی کو ضعیفہ میں، تو اس کے اوپر پوری بحث کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، پورا اس کے اوپر ماشاء اللہ بہت بہترین بحث ہے. لیکن جس کو عربی آتی ہے وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی یہ والی کتاب میں میرے خیال میں دوسری زبان میں ترجمہ نہیں، جہاں تک میرا علم ہے، واللہ عالم ہو سکتا ہے ہو لیکن نہیں ہے. لیکن جو شیخ البانی جو ان پہ بحث کی، جو تحقیق کی ہے، وہ بہت ہی نمایاں ہے، جو کہ آج کے زمانے میں بہت ہی نادر ہے. اس لیے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. جس طرح آگے والی حدیث میں بھی دیکھیں کہ شیخ البانی نے جو آگے آنے والی حدیث ہے اس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، اور یہ صحیحہ میں حدیث نمبر 38 اس حساب سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس حدیث پہ بحث مکمل ہو گئی. انشاءاللہ ایک اور سوال پوچھ کے اس حدیث کو ختم کرتے ہیں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ دوسری حدیث دیکھیں گے. اچھا، یہ یہاں پہ تو کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی 2 مردار وہ بھی کھانے کی چیزیں اور 2 خون وہ بھی کھانے کی چیزیں. تو اس کا یہ باب المیاں سے کیا تعلق ہے؟ ہماری بحث تو باب المیاں سے چل رہی ہے نا، پاکی ناپاکی سے. تو یہاں پہ حدیث کیوں لکھیں پانی سے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا پانی سے؟ یہاں پہ تو پانی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. پانی کا ہے نا، سمندر کا جانور ہے نا. نہیں، وہ تو آ چکا نا، پہلے شروع کی حدیث آئی ہے جو سمندر کے بارے میں آئی تھی.
الحل میتته کہ هو الطہور ماؤه الحل میتته، وہ تو شروع میں آ گئی، وہی کافی تھی. یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پانی کی کوانٹٹی کم ہو زیادہ ہو، اس کو بتانے کے لیے. نہیں، اس میں بھی کچھ نہیں ایسا. یہاں پہ تو 2 مردار اور 2 خون کے بارے میں بات ہو رہی. اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک قاعدہ دیکھا تھا نا اوپر ہم نے ایک قاعدہ دیکھا تھا جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو کہ حلال ہے تو وہ پاک بھی ہوگی، حلال چیز ناپاک نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اور ہر نجس چیز ناپاک ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو یہ بتا دیا کہ جراد اور حوت یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ پاک بھی ہیں، یہ پاک بھی ہے، ناپاک نہیں ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی میتہ وہ ناپاک ہیں. اگر وہ میتہ آپ کے پانی میں گر جائیں تو آپ کے پانی کا کیا حکم ہوگا؟ وہ ناپاک ہو جائے گا، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ میتہ آپ کے پانی میں گرے تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی پاک ہی رہے گا، پانی پاک ہی رہے گا. تو یہ یہاں پہ حکمت ہے کہ جراد اگر آپ کے پانی میں گر گیا یا حوت ہے مچھلی گر گئی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح خون اگر آپ کے پانی میں گر جائے جو دوسرے جو کہ سارے حرام خون ہیں، جو کہ عام طور پہ علماء اس کو نجس کا بھی حکم دیتے ہیں، خون کو نجس کا بھی حکم دیتے ہیں، تو اگر وہ گر جائے تو پانی گندا ہو سکتا ہے اگر اس کا جو اوصاف ہے وہ بدل گئے. لیکن اگر کبد اور تحال اس میں گر گئے، بھلی اس کے اوصاف اگر بدل بھی گئے تب بھی وہ پانی کو آپ ناپاک نہیں بولیں گے. یعنی پانی ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ وغیرہ چینج ہو جائے تو وہ طہور تو نہیں رہے گا، یعنی پانی کا اوصاف سے نکل جائے گا، اس کو آپ ناپاک نہیں بولیں گے اگر اس کے اوصاف نہیں بدلے تو یہ حکمت ہے یہاں پہ لانے کی. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 میتہ جو ہیں یہ ناپاک کے حکم میں نہیں آتے کیونکہ حلال ہیں. اسی طرح یہ 2 خون جو ہیں یہ ناپاک کے حکم میں نہیں آتے کیونکہ یہ بھی حلال ہیں. تو اس سے آپ کی چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اشکال؟ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا پانی کی کوانٹٹی مقدار کے بارے میں بھی ہوتا نہیں، ادھر تو مقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہاں پہ پانی کی مقدار آپ کہاں سے نکالیں گے؟ مطلب کون سے حدیث کے کون سے حصے سے نکلے گا؟ وہ تو وہاں پہ ہو گیا تھا قلتین کی حدیث میں یا تو بیر بضاع کی حدیث میں، اس حساب سے نکلتا ہے. لیکن اس میں ہم نے دیکھا جس طرح جو زیادہ تحقیقی قول یہی ہے کہ پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو اس کے تغیر کا اعتبار ہے، کوانٹٹی کا نہیں. لیکن کوانٹٹی کا اعتبار احتیاط کے طور سے بہتر ہے، جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے وہاں پہ فرمایا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بھی مشہور حدیث ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں ذباب کی، انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.